بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کر رہے ہیں، یہ ایک عام انسان کو جو متبع شریعت بھی ہو اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی برکت سے بے اولاد جو ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں، مجرد آدمی صاحب نکاح ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اس کو مسلسل پڑھے تو ناکامی اور بدقسمتی سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہ پڑے۔ اگر کوئی آدمی 15 مرتبہ یہ عبارت پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو نیک نامی مرحمت فرما دیں۔ یہ ایک جملہ ہے، عبارت ہے۔ اس کو پڑھنے سے اگر کسی نے کسی پہ تہمت لگائی، وہ اس کو پڑھے، اللہ رب العزت تہمت کو زائل کر دیں گے، اور اس تہمت کی وجہ سے جو بدنما داغ لگ رہے تھے، بدنامی ہو رہی تھی معاشرے میں، آدمی بدنام ہو رہا تھا، اس کی بدنامی کے خود نام و نشان مٹتے جائیں گے۔ بدنام کرنے والے ذلیل اور خوار رسوائے زمانہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کو عافیت بھی نصیب فرمائیں گے، نیک نامی بھی مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حصول اولاد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اس عبارت کو پڑھنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو صاحب اولاد کر دیں گے، اور نیک اولاد اللہ پاک عطا فرمائیں گے، لیکن درد دل ہو، نیت میں یہی ہو کہ اللہ عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں جو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے لیے میری قبر کا سامان بنے اور ذخیرہ آخرت بنے، آخرت میں مصائب سے نجات کے لیے چھٹکارے کا باعث ہوں ایسی اولاد۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو ایسی اولاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہی خوف ظاہر کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کے اللہ عز و جل سے دعا مانگی تھی۔ کہاں تھے؟ بیت المقدس میں۔ خدا کرے بیت المقدس پر جو غاصبانہ قبضے ہیں اللہ چھڑا دے، اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہی مرحمت فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عمل ہے، ایک اللہ والے ایک ملک سے تشریف لائے ہمارے پاکستان میں، اور وہ ملک ہمارا وہی ملک ہے جو رافیل طیارے والا ہے، اسی ملک سے یہاں آئے تھے۔ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جس کو انہوں نے دم کیا وہ ٹھیک ہوا، جس کو انہوں نے عمل بتایا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کسی نے اپنی حاجت پیش کی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، کسی نے بیماری کا اظہار کیا تو اس کو شفا مل گئی۔ 2-4 دن تک ایک بزرگ دیکھتے رہے، موقع ملا گفتگو کا، اور جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ حضرت، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو عمل بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس نے مصیبتوں کے یہ پورے صدمے آپ کو سنائے، اس کو آپ نے کچھ بتایا یا دعا کر دی، اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھتے کیا ہیں؟ عمل آپ کا کیا ہے؟ کس چیز کے آپ عامل ہیں؟ انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو دعا آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہی بیان کی، کہا کہ اس کا عامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسی عمل کی برکت سے مرحمت فرمایا ہے۔
دعا مانگتا ہوں تو قبول ہوتی ہے، کچھ پڑھ کے دم کرتا ہوں تو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جاتے ہیں۔ تو یہ رب کریم کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہی نبوی تعلیمات ہے کہ کوئی عمل اگر آپ کا عمل کے اندر طاقت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیے، اللہ کی عطا سمجھیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کی برکات سمجھیے۔ اپنے پیر و مرشد، اپنے بزرگوں کی دعاؤں کو اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سمجھیے کہ یہ سب کچھ انہی کی دعاؤں کی برکت سے ہو رہا ہے، اور اپنی اماں محترمہ، اپنے ابا جان کی دعاؤں کا وہ صلہ سمجھیے کہ انہی بزرگوں کی دعاؤں سے سب کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بتلایا کہ یہی پڑھتا ہوں، اللہم انشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بها حمل الکرامت ومع السلامت والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھتا ہوں اور اسی کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے خزائن رحمتی، پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے خزانے عطا کر رکھے ہیں، اسی عمل کی برکت ہے۔ برادران عزیز، سچے عامل جو ہوتے ہیں وہ متبع شریعت ہوتے ہیں، متبع شریعت سے ہٹ کر کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں، جس میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہلا سے اپنی امت کو بچانے کی کس قدر کوشش فرمائی ہے۔ ایک صحابی کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، وہم پرست یا فال نکالنے والے جہلا یا ہاتھ دیکھنے والے کاہن و نجومی یہ سرکش طبقہ ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوسروں کو ان کی قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے حالات دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ انہی کی اپنی اولاد بغاوت پہ اتر جاتی ہے، انہی کے اپنے گھر کے حالات ایسے خراب کہ وہ قابل بیان نہیں ہیں، نہ گفتبے، اور دوسروں کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے یہ حالات ہو جائیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ شریعت محمدی کے منکر ہیں یہ لوگ۔ برادران عزیز، وہ دعا، وہ حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ابتدائی ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ عطس رجل من القوم، دوران نماز ایک آدمی کو چھینک آئی تو فقلت یرحمک اللہ، مجھے مسائل کا پتہ نہیں تھا، جب چھینک کی آواز سنی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس کی الحمدللہ سنی یا نہیں سنی تو میں نے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا۔ یہی معاویہ ابن معاویہ، حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق آج کل اگر کہا جائے تو ان جاہل حمقاء، ان احمقوں کی دنیا کے سرکردہ، یہ جو آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں عامل، جنہوں نے اپنی جگہ جگہ دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور امت مسلمہ کو لوٹ رہے ہیں، کسی کے ذائچے تیار ہو رہے ہیں، کسی کے باغیچے بن رہے ہیں، دوسروں کے ذائچے بناتے ہیں، اپنے باغیچے بھی تیار کر لیتے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں امت مسلمہ کو، یہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ بات کرنے کی بھی فیس ہے اور آگے مستقبل کی خبریں بتائیں گے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، کاہنوں کے پاس پہلے جایا کرتے تھے لوگ، اب اچھے اور بزرگ اور متبع شریعت اور دین پر لگانے والے لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، جن کی زندگی شریعت سے ہٹی ہوئی ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بتائیے جناب والا یہ معاملات ہیں، آگے کیا ہوگا، آگے وہ غیب کی خبریں بتائیں گے۔ تو بہرحال حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب یرحمک اللہ کہا فرمان القوم بابصارہم، قوم کے لوگ مجھے آنکھیں گھور گھور کے دیکھنے لگے، بڑا پریشان ہوا میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فقلت وا ثقلا امیاہو، او تیری ماں تجھے گم پائے، میں اپنے آپ کو دل میں کہہ رہا ہوں ما شانکم، کیا ہو گیا تجھے، تنظرون الیہ، یہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ما شانکم کیا ہو گیا تمہیں، تنظرون الیہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، جب میں بولنا شروع ہوا نماز میں تو صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی جو یہ ٹانگیں ہیں ان کے اوپر کیا مارنے لگے، ہاتھ مارنے لگ گئے۔ افخاذ کہتے ہیں یہ گھٹنے سے اوپر کی جگہ کو، فخذ، یہاں ہاتھ مارنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ نماز ہے۔ فلما رأیتہم یسمتوننی، میں نے جب دیکھا، یسمتوننی بھی ہے کہ وہ مجھے خاموش کر رہے ہیں، لیکنی سکت، لیکن میں دانت پیستے ہوئے خاموش ہوا، غصہ بہت آیا مجھے بھی، چپ ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز پڑھ لی، فبی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما رأیت معلما، میں نے تو زندگی میں ایسا استاذ نہیں دیکھا، قبلہ ولا بعدہ، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد، ایسا کامل استاذ، ایسی محبت، احسن تعلیما منہ، جس نے حضور سے بڑھ کر کوئی تعلیم دی ہو، ایسا استاد نظر سے نہیں گزرا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ غصے ہوئے، نہ مارا، نہ سخت و سست کہا۔ فرمایا ان ھذہ الصلاۃ، قریب بٹھایا، بڑی محبت سے بات کی، فرمایا کہ یہ نماز ہے، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، یہ لوگوں کی باتوں کی گنجائش نہیں رکھتی، اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بات کرے، اس میں اپنی ہی بات۔ انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ نماز ہے، اس میں قراءۃ قرآن ہے، تسبیح و تکبیر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی شان ہے، اس میں تو کوئی اور بات تو آ ہی نہیں سکتی نماز میں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ، جب یہ باتیں حضور نے کہہ لی اور میں بھی کوئی موقع تلاش کر رہا تھا کہ حضور پورے میری طرف متوجہ ہو جائیں، پھر کبھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ کو میں نے اپنی طرف مبذول دیکھا تو پھر میں نے بھی اپنی بات کر دی، یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیہ وقد جاء اللہ بالاسلام، بے شک کچھ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور اب اللہ پاک اسلام میں لے آئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جھوٹے اور مکار عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، کوئی قسمت، کوئی استسقام بالازلام کر رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری قسمت کیا ہے، میرا نصیب کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ پر قیامت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے آپ پر۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، جب کسی واقعے کا ظہور ہو جاتا ہے پھر پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی، یہ کیا کہ پہلے ڈر اور خوف ہے، خدا سے بدگمان ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ پڑے، ہر وقت اسی پریشانی میں، کوئی پریشانی نہ آ جائے،
تو اسی پریشانی کو سوچتے سوچتے بڑی بڑی مصیبتیں گر پڑتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ کاہنوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو غیب کی خبریں پوچھنے لگ جائیں گے، ذرا چیک کیجئے، یہ میرا نام ہے، یہ میری ماں کا نام ہے، تو تھوڑا چیک کر دیجئے کہ ہمیں کیا ہے۔ جھوٹ ہے جو بتاتے ہیں آپ کو، سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہوتا۔ کوئی ایسا صاحب کشف نہیں ہے عصر حاضر میں۔ اکثر تو آپ جن کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، اکثر ایسے لوگ ہیں جو شریعت کی ابجد سے واقف نہیں ہیں۔ حالات سنے اور کچھ سے کچھ باتیں لگا دی، باہمی دشمنیاں پیدا کر دی گئیں، قطع رحمی پیدا کی، انہوں نے آپس میں لڑا دیا کہ تمہارے خاندان کے کچھ افراد ہیں۔ دشمنیاں تو چل رہی ہوتی ہیں، مخالفتیں تو ہیں، معاشرتی بگاڑ تو عام چل رہا ہے، قرب قیامت ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اب ساری زندگی کے لیے بولنا ختم ہے، موت فوت ختم ہے، خوشی غمی چلی گئی، اب پھر رہے ہیں۔ ایسا آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، نبوت کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ حضور خود فرما رہے ہوتے تھے کہ ایک قطع رحمی کرنے والے آدمی کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، کچھ لوگ ہیں ہمارے جو فال لیتے ہیں، فال۔ تو فال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، آگے بلی گزر گئی، کہا کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب ناکامی ہو جائے گی، گھر چلے جاتے ہیں۔ بلی تمہیں ناکام کر رہی ہے، تم اپنی قسمت پہ ماتم کرو۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، ابھی اب محرومی ہوگی، ناکامی ہوگی ہمیں۔ وہ بھی زمانہ جاہلیت میں جاتے درختوں پہ بیٹھے پرندوں کو ایک ڈھیلا اٹھایا، پتھر اٹھایا، مارا، وہ بدحواس ہو کے اڑا، اس کو خود کو معلوم نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں، دائیں طرف چلا گیا تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف چلا گیا تو ناکامی ہوگی۔ یہ خیالات ہیں۔ ہاتھ پہ کھجلی ہو رہی ہے تو پیسہ آ رہا ہے، لک میں گر رہے ہیں تو مہمان آ رہا ہے، لک میں چھینتا آ رہا ہے، اور اسی طرح کوا آ گیا تو پھر وہ بھی ٹیں پٹیں کر رہا ہے تو وہ بھی مہمان کے آنے کی علامت ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، شریعت محمدی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی فال نکالتے تھے اسی زمانے میں۔ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں پیدا ہو جاتی ہے، کھٹکا ہے ایک دل کے اندر جو خدا سے بدگمان کرنے والا ہے۔ فلا یصدنکم، وہ کھٹکا تمہیں روک نہ سکے۔ تم اپنے کام پہ جاؤ، محنت کرو، کوشش کے مکلف تم ہو، اللہ تمہارا کام بنا دیں گے۔ اگر نہ بھی بنا تو کوشش تو ہم نے کرنی تھی، وہ کر دی ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ تو بہرحال برادران عزیز، ان چیزوں میں غلو اختیار کرنا دین کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان ہو تو اس قسم کے سوال چھوڑ دو، استخارہ کرو، طلب خیر، جو چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی ہو جائے گی، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی تم سے دور ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو کیوں پریشان رکھتے ہو؟ خود کو ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے، گندے خیالات میں مبتلا کر کے اپنا سارا سکون برباد کر رکھا ہے۔ وقت سے پہلے ایک ٹکا بھی نہیں ملنے والا، اس میں آپ حد سے مت بڑھیں، اپنی اوقات میں رہیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، جتنی اللہ نے عطا کر رکھا ہے اسی کے اندر اپنے اخراجات پورے کریں، جب اللہ چاہیں گے تو زیادہ بھی دے دیں گے۔ وقت سے پہلے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے جو پریشان رہتا ہے وہ اپنے آپ کو خود پریشان کرنے والا ہے۔ خود اللہ رب العزت کے فیصلے نافذ ہیں اس کائنات میں۔ تو بہرحال اللہم انشرھا علینا من خزائن رحمتک، بے اولادوں کو اولاد عطا ہوگی اس کی برکت سے، بیماروں کے لیے شفا ہے
اسی طرح جو آدمی روزانہ ایک مرتبہ حزب البحر پڑھتا ہے اور ساتھ یہ اللہم انشرھا علینا من خزائن رحمتک واحملنا بہا حمل الکرامہ وما السلامہ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتا ہے کبھی ناکامی اور بدقسمتی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ 15 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، 15 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ رب العزت اس کو نیک نامی بھی مرحمت فرمائیں گے، بدنامی سے بچائیں گے۔ اگر لوگ تلے ہوئے ہیں اس کو بدنام کرنے پہ، یہ پڑھتا رہے، اللہ پاک بدنامی ختم کر دیں گے، نیک نامی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح حصول اولاد کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز کی نیت، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ یہی جو دعا میں نے بتلائی ہے مذکورہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر آپ کا کام رکا ہوا ہے یا زوال کا شکار ہو رہا ہے، آئے روز وسائل زر بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن بجائے ترقی کے زوال پذیر ہو رہا ہے کاروبار، تو آپ اس کو پڑھیں تو پروردگار عالم آپ کے کاروبار کو چلا دیں گے۔ 41 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اللہ رب العزت بند کام بھی ہے اگر شٹل ڈاؤن اللہ پاک کھلوا دیں گے، آپ کا کام چل پڑے گا اور ہمہ قسمی کاروباری پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ بہرحال انہی معروضات پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔